بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے سوچا یہ بغاوت کا مقدمہ اس کے پیچھے ہے کون؟ اب ایک اصل کہانی سامنے آ رہی ہے یا بتایا جا رہا ہے کہ اصل کہانی ہے۔ یہ سیاست بڑی خطرناک چیز ہے، شطرنج کی چال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس میں مخالف کے موروں کو مخالف کے خلاف کرنا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جب نون لیگ کے 5 اراکین اسمبلی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے جا کے ملے تو اس پہ تو پی ٹی آئی کے لوگ جشن مناتے نظر آئے، اور نون لیگ نے ان 5 اراکین کو پارٹی سے نکالنے کا فوری فیصلہ کر لیا، ایک دم سے آنن فانن۔ لیکن اس کے بعد نون لیگ نے ایک ایسی چال چلی جس کے سرے اب ملنا شروع ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں سے شور مچا ہوا ہے، اور یہ شور نواز شریف، مریم نواز، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، دیگر 40 نون لیگی رہنماؤں کے خلاف بغاوت کے مقدمے کا تھا۔ مگر اب کچھ حقائق جو سامنے آ رہے ہیں ان سے لگتا ہے کہ شاید کہانی کچھ فرق ہے۔ وہ کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، لیکن پہلے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس مقدمے کو اور اس مقدمے کو درج کروانے والے کو ان کو ذرا دیکھ لیں کہ اب ہوا یہ ہے کہ پیر کے روز ایک شہری کی درخواست پہ شادرہ کے ایک تھانے میں نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز، راجہ فاروق حیدر اور دیگر اعلیٰ لیگی قیادت کے خلاف بغاوت اور دیگر الزامات کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی FIR درج کی گئی۔ اس پہ نون لیگ نے شور مچانا شروع کر دیا، اور فطری بات جو صحیح تھا کہ یہ مقدمہ پی ٹی آئی کے ایما پہ درج کروایا گیا۔ مزید یہ کہ CCPO لاہور کی جانب سے ایک بیان بھی سامنے آ گیا۔ CCPO کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں واضح کیا گیا کہ FIR ایک شہری بدر رشید کی شکایت پہ درج کی گئی، اور پولیس نے کیس میں قانون کی تمام متعلقہ دفعات لگائی ہیں۔ کیس میں میرٹ پہ تفتیش جاری ہے، اور مذکورہ الزام میں نامزد کوئی بھی ملزم ملوث پایا گیا تو مزید قانونی کارروائی کا سامنا کرے گا، اور مقدمے میں انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ CCPO لاہور کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ویسے بھی جو انہوں نے موٹوے کیس میں بیان دے کے پوری PTI فیملی کو اور حکومت کو ذلیل کروایا ہے وہ کافی تھا، یہ کافی نہیں تھا۔ اب عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ عمر شیخ کو نون لیگ کی قیادت کو قابو کرنے کے لیے لایا گیا، لیکن اگر اب تک کی CCPO لاہور کی کارکردگی دیکھی جائے تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے عمر شیخ PTI کو ذلیل کروانے کے لیے آئے ہیں۔ معاملہ اور بھی زیادہ اب گمبھیر ہو رہا ہے آگے۔ وہ کیسے؟ اب آتے ہیں اس عام شہری بدر رشید ہیرے کی طرف جس کی درخواست پہ نون لیگ کی اعلیٰ ترین قیادت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا، وہ بھی شادرہ تھانے میں۔ سوال یہ اٹھتا ہے، نواز شریف نے پہلی APC کی تقریر میں، وہ بھی اسلام آباد یا پھر ماڈل ٹاؤن لاہور میں نون لیگ کی ایگزیکٹو کمیٹی سے کی، تو مقدمہ راوی پار شادرہ تھانے میں کیوں درج ہوا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایک عرصہ ہو گیا میرا چوری کا مقدمہ نہیں درج ہوا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے آخر بغاوت کا مقدمہ کیسے اتنی جلدی درج ہو گیا، اور CCPO لاہور کا بیان بھی آ گیا، جبکہ PTI کی قیادت اس مقدمے اور مقدمہ درج کرانے والے سے ٹوٹل لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شہباز گل صاحب نے اس سے ایک دن پہلے اس موضوع پہ ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی تھی، اور اب اس کی کڑی کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، دوسری کڑی تلاش کر۔ جس شخص نے مقدمہ درج کرایا اس کے بارے میں بھی حقائق اتنی تیزی سے سامنے آئے ہیں جیسے کسی نے مقدمے سے پہلے ہی اس شخص کے بارے میں معلومات اور تصویریں اکٹھی کی ہوئی تھیں، پھر میڈیا میں ہائپ بنا کر ڈال دی گئی۔ یہ لیں جی PTI کا بندہ ہے جی، بلکہ یہ تو گورنر پنجاب محمد سرور نے مقدمہ درج کروایا، اب یہ بدر رشید ہیرا ہے کون؟ میڈیا کی بریکنگ نیوز اور اس رپورٹس کے مطابق مقدمہ درج کروانے والا شہری بدر رشید اور ہیرا کا تو پہلے سے ہی مجرمانہ ریکارڈ موجود ہے، اور اس کے علاوہ بدر رشید کی چودھری سرور اور PTI میں قیادت سے تصویریں بھی سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ اب مزید انکشاف ہوا ہے کہ بدر رشید اور ہیرا PTI لیبر ونگ کا بھی عہدیدار ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ حریم شاہ کی طرح اس کی ہر بڑے بندے کے ساتھ تصویریں موجود ہیں، وہ چاہے شیخ رشید ہوں یا چیف جسٹس ہوں ثاقب نثار، یعنی ایک شخص جس کے خلاف مبینہ طور پہ خود تھانہ شادرے میں اقدام قتل کے الزامات کے تحت مقدمہ درج ہے، اسی تھانے شادرے میں اسی کی مدعیت میں وہاں کے SHO نے نون لیگ کی قیادت کے خلاف غداری کا مقدمہ کر لیا۔ یہی نہیں، بدر رشید کے خلاف مزید تفصیلات بھی آ گئی ہیں کہ ضلع ننکانہ میں غیر قانونی اسلحے کا ریکارڈ رکھنے، انارکلی تھانے میں اس کے خلاف پولیس آفیسر پہ حملہ کرنے کے الزام میں بھی FIRs درج ہیں، اور یہی بدر رشید کچھ کیسز میں گرفتار بھی ہو چکا ہے۔ اور ایک اور رپورٹ کے مطابق بدر رشید نے PTI کے ٹکٹ پہ یونین کاؤنسل کے چیئرمین کے لیے انتخاب بھی لڑا، اور پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ راوی ٹاؤن کا صدر بھی ہے۔ اب اگر ایک ایسا شخص نون لیگ کی قیادت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کروائے گا تو الزام تو ظاہر ہے PTI کی قیادت پہ جائے گا، چاہے پھر وہ گورنر پنجاب ہوں یا کوئی اور۔ کیا PTI کے ساتھ کوئی بڑی گیم تو نہیں ہوگی؟ لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ کہ بدر رشید اور ہیرا آخر ہے کس کا بندہ،
اور وہ شادرہ تھانے کا ایس ایچ او، آخر اس نے کس کے کہنے پہ اتنا بڑا مقدمہ درج کیا؟ اگر پی ٹی آئی نے مقدمہ درج ہی کروانا تھا تو کیا وہ ایک ایسے بندے کا انتخاب کرتے جس کا تعلق ان کی پارٹی سے ہے اور وہ بھی شادرہ کے تھانے سے؟ افسروں کو تلاش کیا جائے تو سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ بدر رشید اور فیرا آخر کس کے ہاتھوں بک گیا، اور دوسرا ایس ایچ او ہے کس کا بندہ، اور سب سے بڑھ کے یہ جو سی سی پی او لاہور ہے یہ کس کا بندہ ہے بھائی، اور یہ بیانات کس کے کہنے پہ دے رہا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اپنے خلاف مقدمہ درج کروا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ سیاست اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، محبت بیچاری تو خواہ مخواہ میں بدنام ہے، یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ ایسا مقدمہ جسے آپ سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہو، جسے آپ ہیرو بن سکتے ہو، ایسا مقدمہ تو کیا سیاستدان گرفتار ہونے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ اس کیس کا مقصد میاں نواز شریف کی کرپشن سے توجہ ہٹا کر اسے ایک انقلابی لیڈر ثابت کرنا ہے جو پاکستان میں جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہو، اور عمران خان کی نظر میں میاں نواز شریف ایک کرپٹ لیڈر ہے جس نے اپنی طاقت کو اپنے ذاتی مفاد اور مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اسے باغی یا غدار قرار دے کے اسے ہیرو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا، میاں نواز شریف کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے خلاف ایک ملک دشمن بیانیہ بن رہا تھا جس کو بھی اس سے نقصان پہنچا۔ بدر رشید ایک ایسا شخص ہے جو اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے سیاسی ایک کور رکھتا ہے۔ تحریک انصاف سے پہلے وہ مسلم لیگ نون کا ورکر تھا، اسے یہ ٹاسک اس لیے دیا گیا تاکہ وہ میاں نواز شریف کی کرپشن سے توجہ ہٹا کے ایک بوگس ایف آئی آر کے ذریعے اسے ہیرو بنا دے۔ یہاں اگر دیکھیں تو گنگا الٹی بہہ رہی ہے، تھانے کا ایس ایچ او ایف آئی آر کے فوراً بعد تبدیل ہو گیا، نئے ایس ایچ او کا کہنا ہے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کیس کے بارے میں تو آئی آئی ابھی ہوں، جبکہ ایف آئی آر درج کروانے والے کے گھر والے گھر چھوڑ کر غائب ہو چکے ہیں، اور جن پر ایف آئی آر کٹی ہے وہ پھولوں کی پتیوں کے سائے میں تھانے گرفتاری دینے پیش ہو رہے ہیں، اور پولیس کہہ رہی ہے ہم گرفتار نہیں کر سکتے۔ نون لیگ نے اس کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کروانے سے بھی انکار کر دیا، اور محمد زبیر خود اس ایف آئی آر پر گرفتاری دینے تھانے چلے گئے۔ اب آپ غور کریں جو کرپشن کے مقدمات ہیں ان میں ان کے لیڈر اشتہاری ہو گئے، عدالت میں میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا اور وہ پیش نہیں ہو رہے، جبکہ بوگس مقدمات کروا کے گرفتاری دینے کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ اب رہی بات نواز شریف کی تو وہ اپنی بقا کے لیے تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب نواز شریف اور اس کی بیٹی پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور متواتر بنا رہے ہیں، اس وقت میں ایسا کوئی بغاوت کا مقدمہ درج ہونا نواز شریف اور نون لیگ کو ہمدردی بٹورنے کا موقع ہی فراہم کر سکتا ہے۔ نون لیگ اور اتفاق سول سروسز کے پاکستان میں بڑے چرچے رہے ہیں، سرکاری نوکر ان کے نوکر کے طور پہ کام کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ نواز شریف 2500 پلاٹس اپنے انہی سرکاری اور سیاسی غلاموں میں تقسیم کر چکے ہیں جنہیں وہ ہر مقصد کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ کیا میاں نواز شریف نے رفیق تارڑ کو استعمال کر کے بعد میں نہیں نوازا؟ کیا سعید الزمان صدیقی کو استعمال نہیں کیا گیا؟ اور اب سابق ڈی جی ایف آئی اے جن پہ 2018 اور 2013 کے انتخابات میں نون لیگ کو سپورٹ کرنے اور دھاندلی کے الزامات لگ چکے ہیں، ان کو میاں نواز شریف نے آزاد کشمیر کے الیکشن چوری کرنے کے لیے 2016 میں آئی جی پی نہیں لگایا، اور تحریک انصاف کے بیرسٹر سلطان محمود نے ان پہ دھاندلی کا الزام نہیں لگایا۔ پیپلز پارٹی بھی ان پر اپنے بھائی کو مٹیاری سندھ میں اپنے بھائی کو الیکشن میں سپورٹ کرنے کا الزام لگا چکی ہے۔ جب یہ ڈی جی ایف آئی اے تھے تو پیپلز پارٹی نے اس معاملے میں زبان کیوں نہیں کھولی؟ کیوں پیپلز پارٹی کسی ایک بندے نے بھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی؟ کیونکہ نواز شریف بشیر میمن کو پیپلز پارٹی کے خلاف بھی استعمال کرتے رہے، اور اب وقت کی نزاکت کو سمجھ گئے وہ چپ ہے۔ میاں نواز شریف 40 سال سے اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں، انہیں سرکاری وسائل پہ اپنے لوگوں کو بہت زیادہ نوازا، اور سرکاری افسران کی وفاداریاں بھی خریدی گئیں۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، لیکن یہ یہاں تھمنے والا نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ اب زور پکڑ رہا ہے، جب اتنی زیادہ اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اس چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔